بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میرا نام ہے محمد منصور خان. آئی ایم دا CEO اینڈ فاؤنڈر آف منصوری امیگریشن کنسلٹنٹس. آج کی ویڈیو میں ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں UK کے وزٹ ویزا کے ریفیوزل کا پروسیس کہ اگر آپ کے UK کا وزٹ ویزا ریفیوز ہو چکا ہے تو آپ کون سے سٹیپ لے کے انشور کر سکتے ہیں کہ آپ کا ویزا لگ جائے. یہ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیں. ہماری یوٹیوب چینل کو ضرور لائک کریں, سبسکرائب کریں, شیئر کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشنز آپ کو ملتی رہیں. ہائی ایوری ون, آئی ہوپ آپ سب خیریت سے ہوں گے. آج کی ویڈیو میں ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں UK کے وزٹ ویزا ریفیوزل کے بعد کے جو سٹیپس ہیں کہ آپ کیسے انشور کر سکتے ہیں. اگر آپ کا ویزا ریفیوز ہو چکا ہے تو آپ کیسے انشور کر سکتے ہیں کہ آپ اپنا یہ جو ریفیوزل کا ریزن ہے اس کو ریورس کر سکیں اور اپنا ویزا سکسیزفلی حاصل کر سکیں. دیر از جنرلی 3 اسٹیپ پروسیجر ان UK. باقیوں سے تھوڑا سا مختلف ہے. آئی ول ایکسپلین دیٹ ان ڈیٹیل. نمبر 1 اسٹیپ ہے پری ایکشن پروٹوکول جس کو PAP کہا جاتا ہے. نمبر 2 اسٹیپ ہے AR جس کو کہتے ہیں ایڈمنسٹریٹو ریویو. اینڈ نمبر 3 اسٹیپ ہے جوڈیشل ریویو. اس ویڈیو میں ایچ اسٹیپ کو ڈیٹیل میں ڈیفائن کروں گا, اس کے ٹائم لائن کو ڈیفائن کروں گا اور اس کے کاسٹ کو ڈیفائن کروں گا کہ کیسے آپ اس کے تھرو اپنا ریورسل کا ڈیسیجن جو ہے ویزا کا وہ ریورس کر سکتے ہیں اور سکسیزفلی UK کا وزٹ ویزا لے سکتے ہیں. چونکہ ہم ریگولر یہ پریکٹس کر رہے ہیں اور الحمدللہ 10 میں سے تقریباً 8 to 9 کیسز جو ہیں ان کو ویزا لگ رہے ہیں ہمارے لائرس کے تھرو, کیونکہ ہم انشور کرتے ہیں کہ جو ہمارے ایک لائر کا پورا ایک سیٹ اپ ہے وہ آپ کے کیس کو پراپرلی ریویو کرتے ہیں اور اس کے بعد آپ کے نمبر 1 اسٹیپ پہ جاتے ہیں, دیٹ از دا PAP پری ایکشن پروٹوکول. اور نارملی ہمارے 8 out of 10 کیسز جو ہیں ان کو PAP اسٹیپ پہ ہی ویزا مل جاتا ہے. بٹ اٹ آل ڈپینڈز آن یور ڈاکومنٹیشن اور آپ کے ویزا ڈیسیشن کے اوپر. پہلے ہمیں وہ دیکھنا پڑتا ہے اور اس کے بیسس کے اوپر ہم اپنے لائر سے ڈسکس کر کے ایک ڈیسیشن لیتے ہیں. Let's talk about the first step, that is the pre-action protocol. Pre-action protocol UK میں ویزا ریفیوزل کے لیے سب سے پہلا سٹیپ ہوتا ہے, انیشیل سٹیپ ہوتا ہے جس میں آپ ہوم آفس کو ایک لیٹر سینڈ کرتے ہیں اور اس کے اندر آپ اپنے ویزا ڈیسیشن جو ہے اس کو آؤٹ لائن کرتے ہیں کہ میرا ویزا ریفیوز ہوا ہے اور پھر آپ اس میں ایکسپلین کرتے ہیں. ہمارے لائرز اس کے ساتھ جو ہے وہ پراپرلی ایکسپلین کرتے ہیں کہ کیسے لافلی یا پروسیجر میں فلا کی وجہ سے یہ ویزا ریفیوز ہوا ہے اور کیوں جو ہے ان کو ریکنسیڈریشن کرنے چاہیے اپنے ڈیسیشن کا بیفور کہ ہم کوئی کورٹ ایکشن لے. نارملی جو ہوم آفس ہوتا ہے وہ آپ کو 14 days میں رسپونڈ کرتا ہے اور جو اس کی ڈیسیشن ہے اٹ ٹیکس 90 days. 90 days منیمم جو ہے 3 months اس کے اندر ٹائم ہوتا ہے. 3 months میں آپ کو ان کی طرف سے ایک ریٹن رسپانس آ جاتا ہے. اگر وہ سیٹسفائی ہو جاتے ہیں اور انہیں لگتا ہے کہ جی ہماری طرف سے پروسیجر فلا تھا یا ہم نے ان لافل ریفیوزل دیا ہے تو دے ول جسٹ آسک یو کہ آپ جائیں اپنا پاسپورٹ سبمٹ کریں اور اپنا ویزا جو ہے وہ آپ کے پاسپورٹ پہ پیسٹ ہو جائے گا. نارملی کیونکہ یہ آؤٹ آف دا کورٹ سیٹلمنٹ ٹائپ کی ایک سٹیپ ہے تو اس میں کورٹ فی انوالو نہیں ہوتا, بٹ جو سولیسیٹر کی فیس وغیرہ ہوتی ہے وہ 1500 سے لے کے 2000 پاؤنڈ تک ہو سکتی ہے. اس کے علاوہ اس میں ایک اور امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جو بھی سولیسیٹر ہوتے ہیں دے نارملی اپلائی 2 سے 3 دفعہ اس میں اپلائی کرتے ہیں. اگر فرسٹ میں ہم سکسیزفل نہیں ہوتے تو ہم دوبارہ اپلائی کرتے ہیں. یو ول ہیو ٹو ویٹ اندر 90 days یعنی 3 months. اگر تب بھی نہیں ہوتا تو پھر ہم دوبارہ اپلائی کرتے ہیں, یعنی ہم ایٹ لیسٹ 3 ٹرائز دیتے ہیں PAP میں. اگر ان کیس آپ کا PAP میں نہیں ہوتا دین وی ہیو ٹو گو ٹو دا ایڈمنسٹریٹو ریویو. ایڈمنسٹریٹو ریویو ایک ادر آپشن ہے جس کے اندر ہم پھر ایک فارمل ریکویسٹ ڈالتے ہیں اور اس میں نارملی یہ ہوتا ہے کہ پوائنٹ بیسڈ سسٹم ہوتا ہے ویزا کا, یعنی وہ وزٹر ویزا کے لیے بھی آپشن ہے, اسٹوڈنٹ ویزا کے لیے بھی آپشن ہے, اسکل ورک کے لیے بھی آپشن ہے. جو بھی ویزاز آؤٹ سائڈ دا UK پروسیس ہوتے ہیں تو اس کے اندر پھر ہم ایڈمنسٹریٹو ریویو لیتے ہیں تاکہ وہ اپنے اس ڈیسیشن کو ریویو کریں. پر اس کے اندر سب سے کی پوائنٹ یہ ہے کہ ہر ویزا ٹائپ جو ہے وہ ایڈمنسٹریٹو ریویو کے لیے ایلیجیبل نہیں ہوتے. یہ آپ کے ریفیوزل لیٹر کے اوپر مینشنڈ ہوگا کہ آیا آپ ایڈمنسٹریٹو ریویو لے سکتے ہیں یا نہیں. اگر ان کیس الاؤڈ ہے تو PAP کے بعد نیکسٹ اسٹیپ ہمارا یہ ہوتا ہے کہ ہم ایڈمنسٹریٹو ریویو لیتے ہیں.
اب ایڈمنسٹریٹو ریویو کے بیسیکلی پروسیس اوور ویو میں آپ کو ایک دے دیتا ہوں. بیسیکلی پہلے آپ کی ایلیجبلٹی چیک کی جاتی ہے. جیسے میں نے پہلے بتایا کہ آپ کے ریفیوزل لیٹر کے اوپر مینشنڈ ہوگا کہ آپ ایلیجبل ہیں یا نہیں ہے. اف یو آر ایلیجبل تو ہم ایک اپلیکیشن سبمٹ کرواتے ہیں. نارملی اگر آپ ود ان یو کے اپلائی کرتے ہیں تو 14 کیلنڈر ڈیز میں آپ کو جو ہے اپلائی کرنا پڑتا ہے, اور اگر آپ آؤٹ سائڈ یو کے اپلائی کر رہے ہیں تو پھر آپ کو 28 ڈیز ود ان 28 ڈیز آپ کو اے آر کے لیے اپلائی کرنا پڑتا ہے. اپلائی کہاں پہ کرنا پڑتا ہے؟ یو کے وی آئی اے آر سروسز ہوتے ہیں, اس میں آپ کو اپلیکیشن جمع کرنی پڑتی ہے, اور پھر اس کے لیے جو ہم اس کے ڈیسیشن ہے اس کے لیے ہمیں ویٹ کرنا پڑتا ہے. نارملی اس میں ہوتا یہ ہے کہ کیس ورکر ایک نیا اسائن ہو جاتا ہے, وہ آپ کے پورے کیس کو دوبارہ سے دیکھتا ہے کہ کیا جو انیشیلی کیس ورکر تھا اس نے جو اس کو ریویو کیا ہے اس نے کوئی غلطی تو نہیں کی. اگر کوئی غلطی ہے تو ڈیفینیٹلی وہ اس کو کنسیڈر کرتے ہیں, ریویو کرتے ہیں اور اس کو کریکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اگر کوئی ڈاکومنٹ مسنگ ہے دے میں آسک یو کہ آپ کوئی ایڈیشنل سپورٹنگ ڈاکومنٹ بھی ہمیں پرووائڈ کر سکتے ہیں. اس میں ڈیلیز بھی آ سکتی ہیں, سم ٹائم اپ ٹو 6 months اٹ کین ٹیک, اور یہ جو ہے آپ کو ڈیلے کر سکتے ہیں. اگر ہم اس کی فی کی بات کریں تو نارملی 80 پاؤنڈ جس کی فی ہے پلس سولیسیٹر فی ہمیں جمع کرنی پڑتی ہے, کیونکہ یہ جو ریویو کے لیے اپلیکیشن ہے یہ پراپر ڈرافٹ کرنا پڑتا ہے. ایک سولیسیٹر سے ڈرافٹ کرواتے ہیں ہم, جو ہماری ان ہاؤس ٹیم ہے سولیسیٹرز کی وہ ڈرافٹ کرتی ہے, اینڈ دے ول چارج فار اٹ. سو نارملی گراؤنڈ فار ایڈمنسٹریٹو ریویو ہمارے سولیسیٹر اس کے اندر اسپیسیفک ایررز کو ڈھونڈتے ہیں کہ جو کہ ہم پھر ہوم آفس کو بتاتے ہیں کہ انہوں نے یہ غلطیاں کی ہیں. فار ایگزامپل اگر پوائنٹ بیس سسٹم کے اندر کوئی انہوں نے ایرر کیا ہے, یا کوئی آپ کے ڈاکومنٹ کو انکریکٹلی اسیس کیا ہے, یا کسی ڈاکومنٹ کو اوور لک کر دیا ہے, اور یا کوئی غلط رول آپ کے اوپر اپلائی کر دیا ہے, تو اس کیس میں جو ہے وہ ہم اس پہ ایڈمنسٹریٹو ریویو لیتے ہیں. اور نارملی جب یہ سکسیزفل ہوتا ہے تو نارملی یا تو اس کا ڈیسیشن اوور ٹرن کر دیا جاتا ہے, یعنی آپ کو ویزا الاٹ کر دیا جاتا ہے, یا پھر ڈیسیشن مینٹین کیا جاتا ہے کہ نہیں جی یہ ڈیسیشن اسی طرح ہی ہے جو اوریجنل کیس آفیسر نے دیا تھا وہی مینٹین کر رہا ہے, یا پھر وہ آپ کو ایک نیا ریزن دے دیتے ہیں کہ یہ نیا ریزن ہے اور اب آپ اس کو دوبارہ چیلنج نہیں کر سکتے. تو پھر آپ اس کیس میں کیا کرتے ہیں کہ پھر آپ جاتے ہیں جوڈیشل ریویو کی طرف. سو دس واز دا پروسیس, اوور آل پروسیس فار دا administrative review. Now coming to the third step, that is the judicial review. اگر پیپ میں بھی آپ کا ڈیسیشن اوریجنل ڈیسیشن اوور ٹرن نہیں ہوا, پھر ایڈمنسٹریٹو ریویو کے اندر بھی نہیں ہوا, دین دا تھرڈ جو پروسیس ہے دیٹ از کالڈ جوڈیشل ریویو. جوڈیشل ریویو کی طرف پھر ہمیں جانا پڑتا ہے. ناؤ لیٹ می ایکسپلین کہ جوڈیشل ریویو کا جو پرمیشن سٹیج ہوتا ہے, فرسٹ آف آل وی ول ڈسکس دیٹ کہ پہلے آپ کو پرمیشن سٹیج پہ جانا پڑتا ہے. اگر فار ایگزامپل آپ کا پیپ یا اے آر میں جو ہے آپ کا اوریجنل ڈیسیشن اوور ٹرن نہیں ہوا, تو ہم اپر ٹریبیونل جس کو امیگریشن اینڈ ازائلم چیمبر کہتے ہیں, یہ ایڈمنسٹریٹو کورٹ کے تھرو اپلیکیشن ایک جمع ہوتی ہے, اور سپورٹنگ ڈاکومنٹس اس کے ساتھ لگتے ہیں. یہ 3 months کے اندر آپ کو جمع کرنا پڑتا ہے. اس کی جو کورٹ فی ہے دیٹ از 154 pounds, اور اس کے ساتھ آپ کی سولیسیٹر کی فی چارج ہوتی ہے, تو یہ آپ کو جمع کرنا پڑتا ہے. بٹ نارملی کیس آپ کا ریویو ہوتا ہے اور ود ان فیو ویکس جو ہے آپ کو ادھر سے ایک رسپانس آ جاتا ہے. اگر ان کیس آپ کا جو پرمیشن ہے وہ ریفیوز ہو جاتا ہے کہ نہیں جی آپ جوڈیشل ریویو میں نہیں جا سکتے, تو پھر ہم اورل ہیئرنگ کے لیے ایک ریکویسٹ نہیں جمع کرواتے ہیں, جس کی فی 385 pounds ہے, اور اس کے ساتھ سولیسیٹر فی ہمیں پے کرنی پڑتی ہے, کیونکہ وہ آپ کو پیپر پہ ریفیوزل نہیں دے رہے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اورل ہیئرنگ کے لیے جاتے ہیں. اب اورل ہیئرنگ کے اندر جو ہے وکیل جا کے آپ کی جگہ باقاعدہ ہیئرنگ کرتا ہے وہاں پہ, اور اپنا جو پوائنٹ ہے وہ وہاں پہ پریزنٹ کرتا ہے. اب اگر آپ کی ہیئرنگ کا آپ کو اورل ہیئرنگ کی آپ کو ڈیٹ مل جاتی ہے, پرمیشن مل جاتا ہے, تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہمارا لائر یا سولیسیٹر جاتا ہے ہوم آفس میں, اور وہ جج کے سامنے آرگومنٹس کرتا ہے, اور ظاہری بات ہے اس کی فی پے کرتا ہے, اور اس کے بعد یہ پورا پروسیس جو ہے یہ اٹ کین ٹیک سیورل منتھس, اپ ٹو 12 months یہ پورا پروسیس لے سکتے ہیں, کیونکہ جج کے سامنے باقاعدہ جا کے آپ کو ہیئرنگ کرنی پڑتی ہے اور انہیں ریزن دینا پڑتا ہے کہ یہ میرے کلائنٹ کے ڈاکومنٹس ہیں, دیز آر دا ریزن. یہ جو ہے وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے ہم اس اسٹیپ تک آئے ہیں, بیکاز ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے کلائنٹ کا کیس جو ہے وہ بہت سالڈ ہے.
نارملی وہ لوگ اس حد تک جاتے ہیں جن کے اوپر بین لگ جاتا ہے، جو کہ جن کو لگتا ہے کہ جی ہمارے کیس کو مس انڈرسٹوڈ کیا گیا یا ہمارے کسی ڈاکومنٹ کے اوپر ہوم آفس کو شک ہے اور جس کی وجہ سے اس پہ بین لگ گیا ہے، تو اس سٹیج تک وہ لوگ جاتے ہیں اور اس میں پاسبل رولنگز جو ہوتی ہیں کہ ڈیسیشن اوور ٹرن ہو جاتا ہے، یعنی کویشنگ آرڈر جس کو ہم کہتے ہیں وہ آ جاتا ہے، یا پھر پروہیبٹری آرڈر آ جاتا ہے، یا پھر ریمیٹل آ جاتا ہے کہ ریمیٹل میں یہ ہوتا ہے کہ ہوم آفس کو کہا جاتا ہے کہ آپ دوبارہ سے پورے اپلیکیشن کو ریکنسیڈر کریں، اور یا پھر ڈسمسل آ جاتا ہے کہ نہیں جی آپ کا کیس جو ہے دیٹ از ڈسمسڈ اور آپ کے کلائنٹ کو نہیں ریکنسیڈر کیا جائے گا. سو یہ سارا پروسیس جو ہے اس میں آپ یہ کہہ دیں کہ 90% لوگ جو ہوتے ہیں ان کو پیپ سٹیج پہ ہی ویزا الاٹ ہو جاتا ہے، اگر ان کے ڈاکومنٹیشن پراپر ڈاکومنٹیشن ہو، سب کچھ پراپر طریقے سے سبمٹ کیا گیا ہے اور ہوم ٹائی اسٹرانگ ہے ان کے، تو 90% لوگوں کو پیپ سٹیج پہ ہی ویزا مل جاتا ہے، یعنی اوریجنل ڈیسیشن اوور ٹرن ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ 7 to 8% لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو ایڈمنسٹریٹو ریویو سٹیج پہ ہی ان کا ڈیسیشن اوور ٹرن ہو جاتا ہے، اور 2 سے 3% لوگ جو ہیں وہ جوڈیشل ریویو تک جاتے ہیں. لیکن ایک بات آپ یاد رکھیں، ایون اگر آپ کا جوڈیشل ریویو کا ڈیسیشن سکسیزفل آ جائے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو ویزا اپروول ملے گا، یہ اسٹل ہوم آفس نے ہی ڈیسائیڈ کیا ہے، اور اس کا مطلب صرف یہ ہوتا ہے کہ ہوم آفس کو ایک آرڈر مل جاتا ہے کہ ریفیوزل مسٹ بی ری اسیسڈ کریکٹلی. ٹھیک ہے، ان کیس آپ کا انسکسیزفل ہو جاتا ہے تو آپ کو جو ہوم آفس کی لیگل کاسٹ ہے وہ بھی پے کرنا پڑ جاتا ہے. سو یہ نارملی ڈیسائیڈ کرتے ہیں ہمارے سولیسیٹر آپ کے ریفیوزل لیٹر کو دیکھ کے اور آپ کے ڈاکومنٹس کے ساتھ اس کو کمپیریزن کر کے تمام کیس کو ریویو کر کے تب ہی ہم ریویو سٹیجز پہ جاتے ہیں، اور کس سٹیج تک جانا ہے دیٹ وی ڈیسائیڈ اکارڈنگ ٹو دیٹ. سو دس واز دا ہول پروسیس. اگر آپ کا بھی ریسنٹلی یو کے کا وزٹ ویزا ریفیوز ہو چکا ہے یا اسٹڈی ویزا ریفیوز ہو چکا ہے یا پھر آپ کا اسکل ورکر ویزا ریفیوز ہو چکا ہے تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. ہماری کمپیٹنٹ ٹیم انشاءاللہ یہ انشور کرے گی کہ آپ کو ایچ سٹیپ جو ہے وہ کریکٹلی آپ کا پروسیس ہو. اور ابھی جو ہماری وزٹر ویزاز کے لیے اور اسٹڈی ویزاز کے لیے جو ڈیسیشن اوور ٹرن کا ریشو ہے، یعنی ویزا سکسیس کرنے کا ریشو ہے، دیٹ از 8 out of 10. سو آپ بھی اگر اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، وی آر گیونگ اسپیشل ڈسکاؤنٹ فار دیٹ ایز ویل. آپ رابطہ کریں ہمارے کانٹیکٹ نمبر پہ یا وزٹ کریں ہمارے آفس وتھ پری اپوائنٹمنٹ. انشاءاللہ ہم انشور کریں گے کہ آپ کے اوریجنل ڈیسیشن کو اوور ٹرن کیا جائے اور آپ کو وزٹ ویزا الاٹ ہو. تھینک یو سو مچ فار واچنگ دس ویڈیو. ہمارے یوٹیوب چینل کو ضرور لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور ہمارے بیل کا آئیکن دبائیں تاکہ ہمارے آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشنز آپ کو ملتی رہیں. تھینک یو سو مچ.